تعالیٰ نے اسی رات میں رجب کے مہینے کی 27ویں رات میں اپنے محبوب کو مکے سے بیت المقدس فلسطین اور وہاں سے بیت المقدس سے لامکہ میں بلا کر اپنا دیدار کرایا اور نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ ایک روایت میں سن 90-10 میں بھی آیا ہے کہ یہ 10 میں ہوئی، اور 11 اور 12 کی بھی روایت ہے۔ 12 کی روایتیں اس لیے زیادہ ہیں کہ شعب ابی طالب جس میں سرکار کو اور مسلمانوں کو محصور کر دیا تھا، قید کر دیا تھا، تو وہ مطلب اس میں سے نکل کر کے مسلمان واپس مکے آ چکے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اس وقت۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کفار مکہ کی ریشہ دانیوں، ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر کے کبھی کسی کے گھر سو جایا کرتے تھے، کبھی کسی کے گھر سو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ام ہانی جو حضرت مولا علی کی بہن تھی، حضرت ابو طالب کی بیٹی، حضرت مولا علی کی بہن، تو ان کے گھر سرکار سوئے ہوئے تھے۔ اس 27ویں رات میں سرکار سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات سے جب زیادہ گزری تو حضرت جبریل امی فوج ملائکہ کے ساتھ بحکم رب العالمین آئے، اور آ کر کے آپ نے دیکھا سرکار کو تو سوئے ہوئے تھے، سرکار سوئے ہوئے تھے، تو آواز دے کر نہیں جگایا، نہ یوں کر کے ہاتھ پاؤں ہلا کر کے جگایا، بلکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے تلوؤں کو حضرت جبریل امی نے بوسہ دیا، تو تلوے چوم لیے، اور یہ تمام رہتی دنیا تک بتا دیا، تمام لوگوں کو بتا دیا کہ رسول الملائکہ کی جہاں حد ختم ہوتی ہے، رسول الملائکہ حضرت جبریل امی، ملائکہ کے رسول، کہ رسول الملائکہ کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں امام الانبیاء کی حد شروع ہوتی ہے۔ یعنی حضرت جبریل امی کا کے ہونٹ تھے اور سرکار کا تلوا۔ جب کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو آنکھیں کھول کر کے دیکھا ہے جبریل بات کیا ہے، رات میں اتنی رات آئے اور تلووں کو بوسہ دے رہے ہو، بات کیا؟ تو حضرت جبریل امی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج اللہ تبارک و تعالی آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کا، آپ کے دیکھنے کا مشتاق اشتیاق رکھتا ہے، چلیے۔ حضرت جبریل امی نے ایک نور کا تشت لائے تھے، سینہ مبارک چاک کیا سرکار کا، اور وہ نور کا تشت اس میں سینے میں الیل دیا۔ سرکار نے وضو کیا اسی بحر وحدت سے، یعنی جو جنت سے پانی لائے اسی سے وضو کیا، اور نالین مبارک پہنی، جوتیاں، باہر نکل کر کے دیکھا تو ایک براق کی سواری، بڑی سجی ہوئی جنت کی سواری تھی، بڑی سجی ہوئی، وہ تیار کھڑی تھی آپ کے لیے، اور دونوں جانب کو فرشتے صفے باندھے کھڑے تھے، دونوں جانب کو۔ جیسے کوئی بادشاہ کرفر کے ساتھ آتا ہے تو پہلے ہی لوگ اس کے فوج و سپاہ اس کے لیے استادہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے استقبال کے لیے، تو فرشتے کھڑے تھے، آپ اس پر بیٹھے، براق پر بیٹھے، تو براق کی بھی قسمت جو ہے کھل گئی، اور وہ اٹکھیلیاں کرنے لگا، اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا۔ چلے اور جا کر کے بیت المقدس پہنچ گئے۔ اتنی تیزی تھی براق کی جو اس میں روش میں، اڑان میں اتنی تیزی تھی کہ جہاں نگاہ پہنچتی تھی، کتنی دور نگاہ جاتی ہے، کتنی دور تک جاتی ہے، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی براق کی روش میں تھی۔
بیت المقدس میں دیکھا جا کر کے سرکار نے تو 1,24,000 تمام انبیاء کرام آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک صفے بنائے ہوئے کھڑے، صفے بنائے ہوئے کھڑے، ایسے جیسے کہ امام کا انتظار ہو۔ امام الانبیاء پہنچے اور جا کر کے آگے مصلی پر کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ تمام نبیوں کی امامت سرکار نے، یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اعجاز۔ سب نے اس سفر کی مبارکبادیاں پیش کی، سب نے، تمام نبیوں نے مبارکبادیاں پیش کی۔ سرکار وہاں سے براق پر سوار ہو کر چلے آسمان، یعنی چشم زدن میں دیکھتے ہی دیکھتے پہلا آسمان، دوسرا آسمان یہ بتایا کہ یہاں سے پہلے آسمان کی جتنی دوری ہے اتنی پہلے سے دوسرے کی ہے، پھر تیسرے سے چوتھے کی، پھر چوتھے سے پانچویں کی، کتنی دوری 7 آسمان پار کر کے اور آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس جگہ حضرت جبریل امی رہتے، وہاں جا کر ٹھہر گئے اور کہا سرکار اب اس سے آگے میری حد نہیں ہے، اگر میں ذرا سا بھی بڑھا تو تجلی رب سے میرے پر جل جائیں گے، اب نہیں جا سکتا۔ تو ایک ہرا بستر رفرف آیا، رفرف کہتے، سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے، رفرفی خدری واب کری نسان، ہرا بستر آیا، سرکار اس پر سوار ہو، ہرے بستر پر بیٹھ گئے اور وہ بستر جا رہا 70,000 حجابات میں سے، پردوں میں سے ہوتا ہوا، 70,000 پردوں میں سے ہوتا ہوا ایک جگہ آیا، نور ہی نور تھا۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ ٹھہرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ادنو منی، ادنو منی، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی سے کہیں اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو آواز آئی ہے موسیٰ لن ترانی، ہرگز مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہرگز مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہاں جب حبیب کی بات تھی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے رب نے ارشاد فرمایا ادنو منی، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ سرکار اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ یہ آیا روایت میں تو کہ جیسے عرش الہی آیا تو آپ نے جوتی اتارنی، نالے نے مبارک اتارنی چاہی تو اللہ کا ارشاد ہوا یوں ہی چلے آئیے میں جوتیوں کے عرش الہی، میرے عرش پر، میرے تخت پر یوں ہی چلے آئیے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب وادی سینا میں، وادی طوا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے رب تو اپنا جلوہ دکھا، تو تو نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مبارک وادی ہے، جوتی اتار کر کے آؤ، دور جوتی اتار کر کے آؤ۔ تو وہاں جوتی اتارنے کا حکم تھا، مگر جب قرب خاص میں نبی پہنچے تو ارشاد فرمایا رب نے کہ میں جوتیوں کے چلے آؤ، عرش الہی تمہاری جوتیوں کو چومنا چاہتا ہے، چومنا چاہتا ہے، بوسے لینا چاہتا ہے۔ یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اعجاز تھا مسلمان۔ ذرا سمجھیے کہ اپنے نبی کی عظمت کو سمجھیے، کیا عظمت اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جہاں کوئی جا نہ سکا آسماں والا، جہاں پہنچ نہ سکا کوئی آسماں والا، وہاں یہ ذات بشر خود بجسم جا پہنچی، کسی لے جائے سے نہیں، براق سے نہیں، کوئی فرشتہ نہیں لے گیا، بلکہ خود بخود وہاں پہنچی عرش الہی۔ اور میں نالین کے، میں جوتیوں کے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھا، نور ہی نور تھا، رب کا جلوہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے مطلب اللہ کی تحیت دینی، بڑائی بیان کی، کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بڑائیاں اے رب، اے اللہ تیرے لیے ہے، اور تمام نمازیں تیرے لیے ہے، عبادتیں تیرے لیے ہے، والطیبات، اور تمام پاکیاں تیرے لیے ہے۔
جب اللہ کے رسول نے اللہ کی بڑائی بولی، پاکی بولی، تو اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے میرے نبی، اے نبی تم پر سلام ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ تو جب اللہ کی جانب سے سلام آیا، رحمتیں اور برکتوں کا پیام آیا، تو اللہ کے رسول نے سلام کا جواب کیا دیا؟ مسلمانوں، اپنی قسمت پر رشک کرو، اپنے لیے نہیں، بلکہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر اے اللہ تیری سلامتی ہو، تیری رحمتیں اور برکتیں ہو، اور تیرے نیک بندوں پر بھی رحمتیں برکتیں۔ السلام علینا کہا ہے، یہ نہیں مجھ پر سلام ہو، اے اللہ تو سلام بھیج رہا تو مجھ پر رحمت ہے، بلکہ ہم سب پر، پوری امت کو سرکار نے اس میں، اس سلامتی میں شامل کر لیا، ان رحمتوں میں، برکتوں میں پوری امت کو شامل کر لیا۔ ذرا یہ خیال کیجئے، تصورات کی دنیا میں ذرا جائیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا، مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا، تو اس حسن کی محویت اتنی تھی کہ ان کے ایک ہاتھ میں پھل اور ایک میں چاقو تھے، تو انہوں نے چاقو سے پھل کاٹ کر انگلیاں کاٹ لی، مگر پتہ نہیں چلا۔ حسن یوسف کی محویت، یعنی ان کے جلووں کی محویت اتنی تھی کہ انگلیاں کٹ گئیں مگر پتہ نہیں چلا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ رہے تھے، تو محویت کتنی ہوگی؟ یعنی تمام دنیا کا حسن ملا کر کے، تمام دنیا کا جتنے بھی انسان ہوئے ہیں اور ہوں گے اور ہیں، سب کا حسن ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کے 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی۔ اللہ کا اتنا حسن، اتنا نور ہے، تو اس نور میں جب بالکل آنکھوں کے سامنے تھا، اس وقت بھی محویت میں ہمیں نہیں بھولے۔ ذرا سمجھیے، ہمیں نہیں بھولے بھائی، حسن کی محویت میں تو بھول جانا چاہیے تھا، ایسا محب ہو جانا چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے، ہمیں بھی بھول جاتے، مگر نہیں، اس وقت بھی جب سلامتی کی بات آئی، رحمتیں اور برکتوں کی بات آئی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا، اس سلامتی میں ہمیں بھی شامل کر لیا، اس برکتوں میں، رحمتوں میں ہمیں بھی شامل کر لیا۔ تو جو محبوب، جو اللہ کا نبی ایسے عالم میں ہمیں نہ بھولے، جب سراپا حسن سامنے ہو، سراپا نور سامنے ہو، اور ہمیں اس وقت بھی نہ بھولے، تو ہمیں کیا چاہیے بھئی؟ ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا کہ نہیں بنتا ہے؟ محبت تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے، احسان دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ جب سرکار کسی جگہ نہیں بھولے تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسے عالم میں بھول جانا چاہیے تھا جب سراپا نور سامنے، مگر نہیں بھولے۔ تو ذرا سا بھی اگر کوئی خوشی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے نبی کو بھولتے، سب سے پہلے اپنے نبی کو بھولتے، شیطان کو خوش کرتے کہ شیطان خوش ہو جا، آج خوشی دی ہے اللہ نے، آج جلووں کا دن دیا ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا دیا ہے، تو ہم تو شیطان کو خوش کریں گے، لگا دیں گے آگ، دوم دوم۔ یہی تو ہے۔ میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی ایسی بات بتا رہی ہوں جو تمہارے سامنے نہیں ہے، تم آپس میں نہیں کر رہے؟ ذرا سمجھو، اس وقت جب کہ سرکار کا سامنا قبر میں ہوگا، نہ ایسا کون سا مجھے بتائیے جو قبر میں نہ جاوے اور سرکار کا سامنا نہ ہو؟ اگر انہوں نے منہ پھیر لیا یوں کر کے تو کیا ہوگا؟ سوائے گرجوں کے، سوائے دوزخ کی آگ کے اور کیا ملے گا؟ اگر انہوں نے مسکرا کر کے دیکھ لیا تو تمہارا کام ہو جائے گا، یعنی عالم برزخ کی زندگی جنت کے جلووں میں ہوگی۔ تو وہ سرکار جو سراپا نور میں نہیں بھولے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی خوشی کا موقع ہو، بھئی موت میں تو یاد آ ہی جاتے ہیں، موت میں تو زنج میں تو یاد آ ہی جاتے ہیں،
مگر خوشی کے عالم میں یاد کرنا چاہیے اپنے نبی کو. سلمانوں افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اتنے دن ہو گیا میں رہتے ہوئے ہاں مسجد میں مہینہ ٹھیر میں پورے مہینے حاجی انصار صاحب میلاد خان میلاد پڑھا کرتے تھے, ہم بھی جاتے تھے اور بھی پڑھا کرتے تھے, ہر گھر میں نبی کا ذکر ہوتا تھا, ہر گھر میں نبی کے چرچے ہوتے تھے. آج تم سب دیکھ رہے ہو کیا عالم ہے. مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے نبی کے نام پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی کروا بھی لے کسی صورت تو کوئی بیٹھنے تیار نہیں ہے. 6 آدمی ہوں گے پڑھنے والے تو 2 سننے والے ہوں گے, ایک تو پیکر والا ہوتا ہی ہے, ایک آدھ اور بیٹھ جا. یہ نبی کے ذکر کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ہمیں سراپا نور میں نہیں بھولے ہیں. وہ اگر بھول جائیں, قبر میں بھول جائیں, ہمیں حشر میں اگر وہ بھول جائیں تو بھلا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بتاؤ, کسی کا کوئی ٹھکانہ ہے کسی جگہ؟ بھئی کتنے دنوں تک میں نے ٹھیر میں رہنا؟ ذرا حساب کتاب تصور کی دنیا میں لگا کر کے دیکھو, جن گھروں میں تم رہ رہے ہو ان گھروں میں کتنے آدمی رہ کر کے قبرستان میں چلے گئے, کبھی سوچ کے تو دیکھو. یہی تو اللہ نے 28ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو یہ دیکھو کہ ہم نے آج کیا بھیجا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے دربار میں ہم نے آج کیا بھیجا ہے کل کے لیے آج ہم نے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, غد کہتے ہیں کل کے لیے. وَلْتَنْظُرْ, اور دیکھو کہ ہم نے کل کے لیے آج کیا بھیجا. یہ سوچو رات کو, یہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کہ رات کو سوتے ہوئے یہ سوچو کہ ہم نے کل کے لیے, عالم برزخ کے لیے, عالم محشر کے لیے آج ہم نے کیا نیکی اکٹھی کی ہے, کیا بھیجا ہے. کیا یہ کہو کہ ہم نے سگریٹیں پی تو تھی بھری ہوئی؟ بھئی میں کھلا کہہ رہا ہوں, تم ذرا دبے الفاظوں میں کہتے ہو ایک دوسرے سے. یہ اللہ نے زندگی عنایت فرمائی ہے, نبی کا امتی ہونے کا شرف دیا ہے. سلمانوں ذرا سمجھو. پڑھ لے صلی علی مل کر جشن معراج کی بات ہوگی, نور ہی نور بکھرا ہوا ہے, نور ہی نور بکھرا ہوا ہے, نور ہی کی یہ آج بات ہوگی. پڑھ لے صلی علی مل کر, حکم رب یہ ہوا ہے امی کو, میرے محبوب کو جلد لاؤ, اور باغ جنت کو دلہن بناؤ, پیارے دولہا کی بارات ہوگی. پڑھ لے صلی علی مل کر, لے براقائے جبریل جلدی, پیارے آقا کو پھر یہ خبر دی, اور چلیے دو عالم کے والی, آج رب سے ملاقات ہوگی. پڑھ لے صلی علی مل کر, پہنچے سدرا پہ نور مجسم, ساتھ جبریل نے چھوڑا اس دم. آئی آواز محبوب آؤ, دور سے نہ کوئی بات ہوگی. آئی آواز محبوب آؤ,
کوئی پردہ نہیں فاصلہ تھا، نور سے نور بس جا ملا تھا، کوئی پردہ نہیں فاصلہ تھا، نور سے نور بس جا ملا تھا، جو بلا کر بتائی گئی ہے وہ کوئی راز کی بات ہوگی۔ بھئی سارا قرآن تو زمین پہ آ گیا، وہاں بلا کر کوئی تو راز کی بات ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب سرکار نے کہا اے عائشہ مانگ لو، آج کچھ مانگ لو، تو عائشہ نے کہا سرکار میں اپنے والد سے پوچھ لوں کہ پوچھ لو۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھنے گئی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے عائشہ آج تو دریا رحمت جوش میں ہے، آج ایک بات پوچھ لو کہ جب پہ معراج میں اللہ سے ہم کلامی ہوئی تھی، راز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات بتا دو، ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ آئی اور کہا سرکار میرے والد کہتے ہیں وہ راز و نیاز کی باتیں جو ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دو۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے کہا کہ صدیق کی بات ہے، میرے صدیق کی بات ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا معراج کی شب کہ محبوب تمہارے امتیوں میں سے جو کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اسے بے حساب جنت عطا فرماؤں گا۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑنے سے کیا بے حساب ہی نہیں ہوگا، اس کا جنت عطا فرما دوں گا۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں، 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر کے سرکار آئے، اور یہ آیتیں جو سورہ بقر کی آخری آیتیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یہ آیتیں اللہ نے تمام قرآن زمین پہ آیا مگر یہ آیتیں اس میں معراج کی شب عنایت فرمائی، تو پڑھنی چاہیے۔ نماز بھی معراج کا تحفہ ہے، الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج نماز ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ یہ بوڑھے بوڑھے آ جائیں نماز میں کل تو کہہ ہی رہا تھا کہ ایک بھی لڑکا نہیں تھا، ایک بھی، ارے جوانوں کی تو عبادت ہی ہوتی ہے، کوئی بھی بوڑھا مسلمان نہیں ہوا تھا جب سرکار نے اعلان کیا تھا، سب جوان ہوئے تھے۔ آج سب جوان باہر ہیں، بوڑھے بوڑھے آ جائیں جوان سب باہر، چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سگریٹ چل جائے گی ادھر چل، مگر مسجد میں نہیں آ سکتے، اللہ سے اتنے ناراض ہیں کہ تیرے گھر کو نہیں آئیں گے، سب جگہ چلے جائیں گے، رنڈی دیکھنے چلے جائیں گے اور جو ہے ڈانس پارٹی دیکھنے چلے جائیں گے، مگر اے اللہ تیرے